لاہور صرف تاریخ و ثقافت کا شہر نہیں بلکہ یہ علم کا دریا بھی ہے۔ لاہور کی پہچان صرف تاریخی عمارتیں ہی نہیں بلکہ وہ ادارے بھی ہیں جنہوں نے برصغیر سے لے کر آج تک علم کی شمع روشن کی۔ لاہور شہر تعلیم کا مرکز ہے، اس لیے اسے کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر گورنمنٹ کالج، ایف سی کالج، کنیٹ کالج اور پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے قائم ہیں۔ انہی اداروں کی صف میں ایک نمایاں نام ہے اسلامیہ کالج فار وومن کپر اور لاہور۔ اسلامیہ کالج فار وومن کپر اور لاہور، جہاں میری اپنی تعلیمی زندگی کی کئی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ کالج میرے لیے صرف ایک کالج ہی نہیں بلکہ میری شخصیت سازی کا ایک مرکز ہے۔ یہاں سے میں نے سیکھا کہ تعلیم صرف کتابوں کا نام نہیں بلکہ کردار، خدمت اور اعتماد کی پہچان ہے۔ یہاں کے در و دیوار، کلاسز، اساتذہ، دوستیاں اور کالج کی سب رونقیں آج بھی یاد ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ کالج نہ صرف اپنی عمارت کے لحاظ سے جدید اور خوبصورت ہو گیا بلکہ تعلیمی لحاظ سے بے پناہ ترقی کر چکا ہے۔ آج یہ کالج نئے روپ میں طالبات کو اعلیٰ تعلیم اور بہتر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اسلامیہ کالج فار وومن کپر اور لاہور 1939 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے تحت قائم ہوا۔ اس وقت خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی اور اس کالج کا مقصد مسلمان بچیوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ اسلامیہ کالج کی عمارت تاریخی لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ کالج دیا آنند اینگلو ویدک کالج کی جگہ بنا، جو 1886 میں آریہ سماج کے بانی اور مذہبی رہنما دیا آنند سوامی نے قائم کیا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد دیا آنند اینگلو ویدک کالج ہندوستان منتقل ہو گیا اور اس کی جگہ اسلامیہ کالج فار وومن کپر روڈ بنا۔ اس کالج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 26 مارچ 1944 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح اس کالج میں تشریف لائے۔ اس کالج کی طالبات نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یہاں کی طالبات نہ صرف علم حاصل کر رہی تھیں بلکہ وطن کی محبت اور قربانی کا پیغام بھی عام کر رہی تھیں۔ یہ کالج کئی نامور شخصیات کی تعلیم گاہ رہا ہے جنہوں نے بعد میں سیاست، ادب، تدریس، سماجی اور معاشرتی خدمات میں اپنا نام پیدا کیا۔ یہاں کی اساتذہ نہ صرف کتابی علم دیتی بلکہ طلبات کی شخصیت اور اخلاقی تربیت بھی کرتی۔ وقت کے ساتھ یہ کالج ترقی کرتا چلا گیا۔ 1952 میں شجاع ہال تعمیر ہوا۔ 1972 میں اس کالج کو نیشنلائز کر دیا گیا۔ 1987 میں سائنس بلاک اور لائبریری بنائی گئی جبکہ 1994 میں نیا اکیڈمک بلاک تعمیر کیا گیا۔ اس طرح ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا یہ کالج 2009 میں پوسٹ گریجویٹ کا درجہ حاصل کر گیا۔ 2010 میں BS 4 سالہ پروگرام کا آغاز ہوا جو لاہور کالج وومن یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ آج اس کالج کو گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج فار وومن کپر اور لاہور کہا جاتا ہے، جہاں انٹرمیڈیٹ سے لے کر ایسوسیٹ ڈگری اور BS پروگرام تک 5000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں۔ یہاں جدید سائنسی مضامین، کمپیوٹر لیبز اور تربیت یافتہ اساتذہ کے ساتھ علم کی وہ روشنی بانٹی جاتی ہے جس نے خواتین کو نسل در نسل تعلیم، شعور اور اعتماد دیا ہے۔ یہ کالج صرف ایک درس گاہ نہیں بلکہ شخصیت سازی کا مرکز ہے۔ اسلامیہ کالج فار وومن کپر اور لاہور میں طالبات کی شخصیت سازی کے لیے نصابی سرگرمیوں کے علاوہ غیر نصابی سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال فن فیئر کا انعقاد ہوتا ہے جس میں کھانے پینے کے اسٹالز، ہینڈی کرافٹس، کپڑوں اور جویلری کے اسٹالز لگتے ہیں۔ اس موقع پر پورا کیمپس ایک میلے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کالج میں سالانہ کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے ہیں جس میں ریس، بیڈمنٹن، والی بال، ٹیبل ٹینس، انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز شامل ہیں۔ اساتذہ اور طالبات کے درمیان دوستانہ میچز بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ یوم پاکستان، یوم آزادی، کشمیر ڈے اور دیگر قومی دنوں میں تقریری مقابلے، ملی نغمے، ڈرامے اور مشاعرے طلبات کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامیہ کالج اپنی طلبات کو تعلیم ہی نہیں بلکہ بھرپور تعلیمی اور سماجی زندگی فراہم کرتا ہے۔ در حقیقت اسلامیہ کالج فار وومن کپر اور لاہور صرف ایک درس گاہ نہیں بلکہ روشنی کا وہ مینار ہے جس نے ہزاروں طالبات کو علم، شعور اور اعتماد دیا۔ یہاں کی قابل اساتذہ رہنمائی کی علامت ہیں اور یہاں کی غیر نصابی سرگرمیاں ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اگرچہ اسلامیہ کالج کی زیادہ خواتین فارغ التحصیل کا ذکر موجود نہیں، البتہ ایک نمایاں نام شبنم شکیل کا ہے جو اسلامیہ کالج سے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ایک معروف شاعرہ، ادیبہ اور پروفیسر بنی اور انہیں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے علاوہ اس کالج نے بے شمار خواتین کو تعلیمی، ادبی اور سماجی میدانوں میں قدم جمانے کی بنیاد فراہم کی۔
اسلامیہ کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ ہی نہیں بلکہ ایک ورثہ ہے جو نسل در نسل طالبات کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ میں خود میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس کالج کا حصہ رہی ہوں۔ اسلامیہ کالج اس حقیقت کی دلیل ہے کہ لاہور واقعی کالجوں کا شہر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خواب حقیقت میں ڈھلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میرے کالج یعنی اسلامیہ کالج کی جھلک۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ کیجیے گا، اور ایسی ہی معلوماتی اور تعلیمی ویڈیو دیکھنے کے لیے عائشہ's پرسپیکٹیو کے ساتھ رہیے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔